اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ریپیٹ کیا ہے۔ آج کا سبق ہے کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں۔ چلیے کتاب کے اندر پڑھتے ہیں آج کا سبق، اور اس کو بھی سمجھیے گا اچھی طرح سے۔ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، بس ان کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیے، کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی دو قسمیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ کیفیت کا مطلب کس حالت میں، کیفیت کا مطلب آتا ہے حالت، کس طرح، یعنی ادغام کس طرح کیا جائے، کس حالت میں کیا جائے۔ تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی دو قسمیں ہیں: ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام، ادغام ناقص آپ کے لیے یہ نیا نہیں ہے، آپ ان کو بار بار پڑھ چکے ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص کو۔ اب یہاں اس کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی دو قسمیں: ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے۔ پڑھ کے آئے آپ، یہ جیسے قل ربی من لدن، قل ربی، لام کا را میں ادغام کیا، قل ربی لام کا ادغام کیا، تو یہ لام کا را میں ادغام کیا، یہ تام ہے۔ تام کا مطلب ہے پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی لام کا ہم نے را میں ادغام کیا ہے تو یہ مکمل ادغام ہے۔ جس کا ادغام کر رہے ہیں جو مدغم ہے، یعنی لام جو مدغم ہے اس کی کوئی صفت باقی نہیں ہے، مکمل ادغام ہو گیا۔ قل ربی، لام کی آواز تو نہیں آ رہی نا، لام بالکل سائلنٹ ہو گیا، قل ربی۔ اور قل ربی میں کون سا ادغام ہوا؟ بتائیں گے آپ کون سا ادغام ہوا قل ربی میں؟ قل ربی میں ادغام ہوا ادغام متقاربین، ادغام متقاربین قل ربی میں۔ چونکہ لام اور را مخرج تو ایک نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے، مخرج دونوں کا قریب قریب ہے۔ بھائی لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ، ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ، کچھ زبان کی پشت، یعنی لام کا جو مخرج ہے، لام کو بھی زبان کے کنارے، لام کا بھی تعلق زبان کے کنارے سے ہے اور را کا بھی زبان کے کنارے سے ہے، تو پورا مخرج ایک تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے صفت کے اعتبار سے بھی قریب قریب ہے۔ تو قل ربی میں ادغام متقاربین ہے، اس میں ادغام متقاربین تو ہے لیکن ادغام تام ہے، چونکہ وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی قسمیں ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو قل ربی میں ادغام متقاربین تو ہے لیکن ادغام متقاربین وہ تو محل کے اعتبار سے اس کے اندر ادغام متقاربین، اس کو سمجھ لینا۔ قل ربی میں ادغام متقاربین محل کے اعتبار سے ہے، اور اس میں ادغام تام کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ کیفیت کا مطلب کس طرح کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ تو قل ربی میں ادغام تام ہے کیفیت کے اعتبار سے، چونکہ لام کا را میں ادغام کیا، اور لام کا را میں ادغام اس طرح کیا کہ لام کی آواز بالکل سائلنٹ ہو گئی، کوئی صفت باقی نہیں لام کی۔ اسی طرح سے من لدن اس کے اندر کون سا ادغام ہے محل کے اعتبار سے؟ اس کے اندر بھی محل کے اعتبار سے ادغام متقاربین ہی ہے، چونکہ نون اور لام دونوں کا مخرج قریب قریب ہے،
ٹھیک ہے، تو محل کے اعتبار سے ادغام متقاربین ہے اور کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من لدنہ، نون کا لام میں ادغام کیا، جو نون مدغم ہے اور لام مدغم فی ہے، تو مدغم کا مدغم فی میں ادغام اس طرح کیا کہ مدغم کی آواز بالکل ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیے، دوسری ہے ادغام ناقص۔ ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے، بلکہ پہلے حرف کی بھی کچھ صفت باقی رہے، جیسے من یعمل، من یعمل۔ اب نون کا یا میں ادغام کیا لیکن پورا ادغام نہیں ہے، ناقص ہے۔ نون کا یا میں ادغام کیا جو نون مدغم ہے اور یا مدغم فی ہے، تو نون کا یا میں ادغام کیا لیکن کیسا کیا؟ ادغام ناقص، چونکہ نون کی صفت باقی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو محل کے اعتبار سے ادغام متقاربین اور متجانسین کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ تنبیہ: مثلین میں ہمیشہ ادغام تام ہوتا ہے، مثلین میں ہمیشہ ادغام تام ہوتا ہے، اس لیے اس کی دو قسمیں بیان نہیں کی گئی۔ ادغام مثلین میں جو ہے ہمیشہ ادغام تام ہوگا، اور جب اس میں ادغام تام ہوگا تو اس کی دو قسمیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو متجانسین اور متقاربین میں کہیں ادغام تام ہوتا ہے، کہیں بھی ادغام ناقص ہوتا ہے، تو ان کی قسمیں بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے محل کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے ادغام مثلین کے مواقع بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ادغام مثلین کے جو مواقع ہیں ان کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، اور تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں، ان کو پڑھیے، ادغام مثلین کے مواقع۔ قرآن پاک میں ادغام مثلین کی صرف 14 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں ادغام مثلین کی صرف 14 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، با کا با میں، جیسے اذهب بکتابی۔ ادغام مثلین کو ذہن میں رکھا جائے کہ ایک حرف مکرر ہوگا، پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا جائے گا، تو یہاں با کا با میں ادغام کیا۔ ان کو جلدی جلدی پڑھ لیں۔ اذهب بکتابی، با کا با میں، اذهب بکتابی، تو با کا با میں ادغام کیا، یعنی با کو، پہلے با کو دوسرے با میں تبدیل کر دیا، ادغام کر دیا۔ ٹھیک ہے، اذهب بکتابی، اب ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اذهب بکتابی، با کا با میں ادغام تام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، محل کے اعتبار سے۔ تا کا تا میں، جیسے فما ربحت تجارتهم، تا کا دوسرے تا میں فما ربحت تجارتهم، اگر ادغام نہ کریں تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، لیکن تا کا تا میں ادغام ہے جو مثلین ہے، فما ربحت تجارتهم، اس طرح پڑھا جائے گا۔ دال کا دال میں، جیسے قد دخلوا، لفظ کیا ہے؟ قد دخلوا، لیکن دال کا دوسرے دال میں ادغام کیا، قد دخلوا۔ ذال کا ذال میں، جیسے اذهب، اذ ذهب، اذ ذهب، اگر ادغام نہ کریں تو کس طرح پڑھیں گے؟ اذ ذهب، تو اذ ذهب نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام کے ساتھ اذ ذهب۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ الفاظ ہیں۔ را کا را میں، جیسے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ایسے نہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، پہلے را کا دوسرے را میں ادغام، وَاذْكُرْ رَبَّكَ۔ ٹھیک ہے، عین کا عین میں، جیسے تستطع علیہ، پہلا عین کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، اگر ادغام نہ کریں کس طرح پڑھیں گے؟ تستطع علیہ، تستطع علیہ، لیکن دونوں کا ایک بنا دیں گے،
پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، تستطع علیہ، ٹھیک ہے، فا کا فا میں جیسے فلا یسرف فی القتل، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں جلدی جلدی ان کو پڑھ لیتا ہوں۔ کاف کا کاف میں جیسے یدرککم الموت، یدرککم پہلے کاف کا دوسرے کاف میں ادغام ہو گیا۔ لام کا لام میں جیسے قل لکم، ٹھیک ہے، قل لکم، لام کا دوسرے لام میں ادغام، قل لکم۔ میم کا میم میں جیسے وما ہم منکم، وما ہم منکم، میم کا دوسرے میم میں۔ نون کا نون میں جیسے من نبی، اصل کیا ہے من نبی، لیکن نون کا نون میں ادغام کر دیا، اور یہ محل کے اعتبار سے کیا ہو گیا، من نبی، ادغام مثلین۔ واو کا واو میں جیسے او وزنوہم، او وزنوہم، او وزنوہم، اگر ادغام نہیں کریں گے تو او وزنوہم پڑھا جائے گا، لیکن ادغام کر دیں گے او وزنوہم، ٹھیک ہے۔ ہاں کا ہاں میں اینما یوجہہ، یوجہہ۔ یا کا یا میں جیسے بیدی، ٹھیک ہے، یہ بیدی، بیدی یا تھا، بیدی دو یا ہیں یہ، لیکن دو یا کی ایک یا بنا دی، بیدی۔ یہ ہے ادغام مثلین کے مواقع، ٹھیک ہے، جو محل کے اعتبار سے ادغام مثلین اور کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام، ٹھیک ہے۔ فائدہ بیدیہ، وہی جو بھی میں آپ کو بتلا رہا تھا وہی بتلا رہے ہیں۔ بیدیہ میں اگرچہ دال کے بعد ایک ہی یا لکھی ہوئی ہے، ایک ہی نظر آ رہی ہے نا ہمیں لکھی ہوئی بیدیہ، بیدیہ میں اگرچہ دال کے بعد ایک ہی یا لکھی ہوئی ہے، لیکن اصل میں دو یا ہیں، پہلا یا تثنیہ کی اور دوسری یا ضمیر متکلم کی، تو یہ دو یا ہیں بیدی، تثنیہ کی، یعنی تثنیہ دو کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بیدی، بیدی، ٹھیک ہے، بیدی ہی، بیدی، یدی ہی، آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ قرآن میں یدی ہی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ید ایک ہاتھ، یدی دو ہاتھ، یدی ہی اس کے دو ہاتھ، ٹھیک ہے، تو یہ اصل یدی یا ہے، یدی یا، پہلی یا تثنیہ کی ہے اور دوسری یا متکلم کی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کیا، بیدیہ ایک یا بنا دیا اس کو، تو وہ فائدے میں وہ چیز بتلائی گئی ہے۔ بیدیہ میں اگرچہ دال کے بعد ایک یا لکھی ہوئی ہے، لیکن اصل میں دو یا ہیں، پہلی یا تثنیہ کی اور دوسری ضمیر متکلم کی، مگر دوسری یا چونکہ ایک حرفی کلمہ ہے، اس لیے قرآن پاک کے کاتبوں نے تلفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ایک ہی یا کے لکھنے پر اکتفا کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دو یا ہیں، پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کیا ہے۔ یہ کس کے مواقع ہیں؟ ادغام مثلین کے۔ آگے ہے ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین اجتماع متجانسین، یعنی ایک مخرج والے دو حرفوں کے جمع ہونے کی قرآن پاک میں 8 صورتیں ہیں، 7 صورتوں میں ادغام متجانسین ہیں اور 8ویں صورت میں ادغام نہیں ہوتا، یعنی فاصفح عنہم۔ ادغام متجانسین کا قاعدہ کیا ہے کہ ایک مخرج کے دو حرف ہوں، اجتماع متجانسین یعنی ایک مخرج کے دو حرف جمع ہو جائیں، پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا جائے، تو ادغام متجانسین کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جہاں ادغام متجانسین ہوتا ہے قرآن پاک میں اس کی 8 صورتیں ہیں، جیسے ادغام مثلین کی 14 صورتیں ہیں، اس طرح سے ادغام متجانسین کی قرآن پاک میں 8 صورتیں ہیں، 7 صورتوں میں ادغام متجانسین ہیں اور 8ویں صورت میں ادغام نہیں ہوتا، اور وہ کون سی 8ویں صورت؟ فاصفح عنہم۔ اب دیکھیں ہا اور عین، ہا اور عین دونوں کا مخرج ایک ہے، وسط حلق، تو ادغام ہونا چاہیے ہا کا عین میں، لیکن اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا،
اور کیوں نہیں ہوگا اس کو آگے بتائیں گے۔ اصل میں ادغام کا جو مقصد ہے، ادغام کا جو فائدہ ہے، ادغام کا یہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ حرف کے اندر سہولت پیدا ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے، وہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ اور فَاصْفَحْ عَنْهُمْ کے اندر ادغام کرنے سے وہ سہولت پیدا نہیں ہوتی، یعنی جو فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس میں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ جو مقصد ہے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ادغام نہیں ہوتا۔ آگے تفصیل سے آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ بہرحال یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں ادغام متجانسین کے کتنے مواقع ہیں؟ 8 مواقع ہیں، اور وہ 8 کون کون سے مواقع ہیں ان کو تفصیل سے نیچے بیان کر دیا گیا ہے، ان کو سمجھ لیں۔ ادغام متجانسین کے مواقع، ادغام متجانسین کی 7 صورتیں ہیں، 6 صورتیں ادغام تام کی اور 1 صورت ادغام ناقص کی، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ادغام متجانسین جو ہوگا وہ محل کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ محل کا بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہاں ہوگا، کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا۔ محل کے معنی جگہ کے ہیں، کس جگہ ہوگا، تو محل کے اعتبار سے ادغام متجانسین، اور جو تام یا ناقص ہوگا وہ کس کے اعتبار سے ہوگا؟ کیفیت کے اعتبار سے، یعنی کس طرح کریں گے، کتنا کریں گے، تو اس کو یہاں سمجھایا گیا ہے کہ ادغام متجانسین کی 7 صورتیں ہیں، 6 صورتیں ادغام تام کی اور 1 صورت ادغام ناقص کی۔ اب وہ تمام صورتیں بیان کر دی گئی ہیں، ان کو۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے؟ اصل میں نیٹ ورک کا بہت ہی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، بڑا ایشو ہے نیٹ ورک کا، بڑی دقت آ رہی ہے۔ اور اس روز جو بدھ کے روز ہماری کلاس ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح سے بس ضائع ہو گئی تھی ایک طرح سے۔ چلیے آ رہی ہے، اگر بالکل آواز بند ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو ادغام متجانسین کی 7 صورتیں ہیں، 6 صورتوں میں ادغام تام ہوگا اور 1 صورت میں ادغام ناقص ہوگا۔ نمبر 1، با کا میم میں، با کا میم میں صرف ایک جگہ، دیکھیں با اور میم کا مخرج ایک نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے، نہیں، با کا میم میں، با نہیں، یہ متجانسین کا تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہو، تو با کا میم میں، با کا مخرج اور میم کا مخرج اگرچہ الگ الگ ہے لیکن مخرج دونوں کا ایک ہی سمجھو تقریباً، چونکہ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے سے، اور میم ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے۔ اس کو ایک اس لیے کر دیا گیا کیونکہ دونوں کا ایک مخرج ہے اور وہ ہے ہونٹ، ہونٹوں سے دونوں ادا ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے دونوں کو ایک ہی مخرج میں لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو با کا میم میں صرف ایک جگہ، جیسے ارکم معنا، ارکم، دیکھیں با کا میم میں ادغام کیا، با کا میم میں ادغام کیا، ارکب معنا نہیں پڑھا جائے گا یہ، بلکہ با کا میم میں ادغام کیا جائے گا، اور ادغام بھی ادغام تام کیا جائے گا محل کیفیت کے اعتبار سے۔ کس طرح پڑھا جائے گا؟ ارکم معنا، با کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، ارکم معنا اس طرح پڑھیں گے، ارکب معنا نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ اب تک اس کو ارکب معنا پڑھتے آ رہے ہیں تو اب اس کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے؟ با کا میم میں ادغام کریں گے۔ نمبر 2، تا کا دال میں، تا کا مخرج زبان کی نوک ثنا اولیہ کی جڑ، دال کا مخرج زبان کی نوک ثنا اولیہ کی جڑ، دونوں کا مخرج ایک، دونوں زبان سے ادا ہوں گے۔ تا کا دال میں ہر جگہ، جیسے اجیبت دعوتکما، تا کا دال میں ادغام کریں گے، اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ تا کا دال میں ادغام تام کر دیں گے، اجیبت دعوتکما، تا کی آواز ختم ہو جائے گی، اجیبت دعوتکما، ٹھیک ہے؟ تا کا طا میں ہر جگہ،
ہر جگہ کا مطلب قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آئے، ہر جگہ، ٹھیک ہے. اور اوپر جو با کا میم میں بتایا وہ صرف ایک جگہ. ارکم معنا جو یہ لفظ ہے، وقال ارکبوا یا بنی ارکم معنا، ارکم معنا، ٹھیک ہے، ایک جگہ. باقی اجیبت دعوت حکمہ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا ہر جگہ تا کا دال میں ادغام کریں گے. اسی طرح سے تا کا طا میں ہر جگہ ادغام تام کریں گے. آمنت طائفہ، آمنت طا، یعنی تا طا دونوں کا مخرج ایک ہے. تا کا طا میں ادغام کریں گے، تا کی آواز ختم کر دیں گے اور طا کی آواز باقی رہے گی. آمنت طا، آمنت طا، طائفہ، ٹھیک ہے. سا کا ذال میں صرف ایک جگہ، جیسے یلہز ذالک، یلہز ذالک نہیں پڑھیں گے، سا کا ذال میں ادغام کر دیں گے وصل کی صورت میں. آگے لکھا نا وصل میں، یعنی ملا کر پڑھیں گے. اور ظاہر ہے کہ ملا کر وصل کی صورت میں ادغام ہوتا بھی ہے. اگر ہم نے وقف کر دیا تو پھر ادغام ہی نہیں ہوگا، اور جب ادغام نہیں ہوگا تو پھر سا کو ذال میں ملائیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو سا کا ذال میں صرف ایک جگہ یلہز ذالک، یلہز ذالک نہیں پڑھا جائے گا، یہ یلہز ذالک سا کا ذال میں ادغام کر دیں گے. ادغام متجانسین جو کیفیت کے اعتبار سے ادغام تام ہے. دال کا تا میں ہر جگہ قد تبین، قد تبین نہیں پڑھا جائے گا. دال کو تا میں، دال کو بالکل سائلنٹ کر دیں گے. قد تبین، قد تبین، ٹھیک ہے. ذال کا ضا میں ہر جگہ، جیسے اذ ظلموا، اذ ظلموا، ٹھیک ہے. طا کا تا میں صرف 4 جگہ، صرف 4 جگہ. بسطت، احدت، طا کا تا میں بسطت. اب بسط نہیں پڑھیں گے اس کو، طا کا تا میں مکمل ادغام کریں گے. بسطت، احدت، ٹھیک ہے. فرت، فرتم، ٹھیک ہے. فرت، فرتم. ان میں سے پہلی 6 صورتوں میں ادغام تام اور 7ویں صورت میں ادغام ناقص، جس کے صرف 4 ہی کلمے قرآن پاک میں آئے ہیں. اچھا، تو 6 صورتیں جو ہیں ان میں ادغام تام کریں گے کیفیت کے اعتبار سے، اور 7ویں جو صورت ہے اس میں ادغام ناقص کریں گے. یعنی بسط، بسط، احدت، طا کی بھی آواز آئے گی، یعنی پر کی بھی آواز آئے گی اور باریک کی بھی آواز آئے گی. طا پر پڑھا جاتا ہے اور تا باریک پڑھا جاتا ہے، تو طا کا تا میں ادغام کریں گے لیکن ناقص کریں گے، مکمل طا کو سائلنٹ نہیں کریں گے. وہ بتلا رہے ہیں یہاں پہ کہ 7ویں صورت میں ادغام ناقص ہوتا ہے. بسط، احدت، فرت، فرتم، ٹھیک ہے. ان میں پہلی 6 صورتوں میں ادغام تام ہے اور 7ویں صورت میں ادغام ناقص، جس کے صرف 4 ہی کلمے قرآن پاک میں آئے ہیں. فائدہ: پہلی اور چوتھی صورت میں ادغام بطریق شاطبیہ ہے، بطریق جزری ان میں اظہار بھی جائز ہے. دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اور اس لیے جو بھی آپ اب تک پڑھ کے آئے ہیں، یہ اصول التجوید حصہ اول میں بھی پڑھا ہے آپ نے کہ امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں. پڑھا آپ نے، امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اصول التجوید حصہ دوم کے اندر شروع میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ حفص کے 2 طریق ہیں، ایک شاطبیہ کے طریق اور ایک جزری کا طریق، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پہلی اور چوتھی صورت میں ادغام بطریق شاطبیہ ہے، بطریق جزری ان میں اظہار بھی جائز ہے. پہلی صورت کون سی ہے؟ با کا میم میں، با کا میم میں ارکم معنا، یہ تو ادغام ہے.
ادغام بطریق شاطبیہ ہے اور بطریق جزری اس میں اظہار بھی جائز ہے، اظہار بھی کر سکتے ہیں، ارکم معنی بھی پڑھ سکتے ہیں، ارکب معنی یعنی با کا میم میں ادغام نہ کر کے الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ارکب معنی یہ اظہار ہو گیا بطریق جزری۔ جیسے مد کے اندر آپ نے پڑھا تھا مد منفصل کے اندر کہ مد منفصل کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف ہے، یعنی بطریق شاطبیہ توسط ہے اور بطریق جزری 1 الف ہے، تو اسی طریق سے یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ بطریق شاطبیہ اس میں ادغام ہے اور بطریق جزری اظہار بھی جائز ہے، اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات نکل کر کے آئی ہے کہ ارکم معنی کو ارکم معنی ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ارکب معنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی صورت سا کا ذال میں یلحظ ذالک، یلحظ ذالک یہ تو ادغام ہے، یہ بطریق شاطبیہ ہے، اور یلحظ ذالک یہ بطریق جزری ہے، تو بطریق جزری اظہار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، آگے ہے ادغام متقاربین کے مواقع۔ اسی طرح سے ادغام متقاربین کے مواقع اور ادغام متقاربین کو سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ یعنی جتنے مواقع ہیں ادغام مثلین کے اور متجانسین کے وہ سب آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جہاں جہاں بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو انہی کے اعتبار سے آپ ان میں ادغام کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا سبق، اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں، پرسنل پہ پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔